السلام علیکم جماعت ششم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آل آف یو ول فائن وتھ گڈ ہیلتھ اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نجاشی کے نام خط اور والی مصر کے نام خط ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا تبلیغ اسلام کے لیے۔ تو چلیں اب خط کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا، یعنی عرب کا پڑوسی ہمسایہ ملک تھا۔ کون سا ملک؟ حبش۔ اس پر اسحما کی حکومت تھی۔ کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ اسحما کی۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ نجاشی اس کا نام نہیں تھا، نام اس کا اسحما تھا۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے، یعنی وہیں پر قائم تھے، رہ رہے تھے۔ نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ کس میں داخل ہونے کا اعلان کیا؟ اسلام میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا۔ کون سی ہجری میں ان کا انتقال ہوا؟ 8 ہجری میں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ کہاں پر نماز جنازہ ادا کی؟ مدینہ منورہ میں۔ جی، ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے والی مصر کے نام خط، یعنی کہ مصر کے والی کے نام خط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی، یعنی کہ صحابی کے ذریعے جو تھا وہ خط بھیجا تھا۔ ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ مقوقس کو۔ یہ نام ہے وہاں کے بادشاہ کا، یعنی کہ آپ بادشاہ نہیں اس کو کہہ سکتے، وہاں کا گورنر جو تھا۔ کیوں وہ گورنر تھا، بادشاہ نہیں تھا؟ وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ مصر جو تھا وہ کیسر روم کے تحت تھا۔ کیسر روم جو کہ ملک شام تک پھیلا ہوا تھا، اور مصر بھی کیسر روم کے ماتحت تھا، اور مقوقس ہرکل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ کس کی طرف سے؟ ہرکل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ کیا مذہب تھا؟ عیسائیت تھا۔ مقوقس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، یعنی ان کی بہت عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، یعنی کہ قیمتی تحائف، بہت زیادہ غلام، کنیزیں اور خچر بھی بھیجے۔ ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا۔ کیا نام تھا خچر کا؟ دلدل، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا۔ ایک کنیز، یعنی کہ ایک کنیز بھی تھی ان میں شامل تحائف میں، اس کا نام ماریہ رضی تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف زوجیت بخشا۔ آپ نے اس کنیز کے ساتھ نکاح کیا اور اس کو شرف زوجیت بخشا، یعنی اس کو اپنی بیوی بنایا۔ ان کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو شیر خوارگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ آپ نے فرما روا کو دعوت اسلام کا جو سبق ہے، اس کا سوال نمبر ج، حبشہ کے بادشاہ اور والی مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پر کس قسم کے جواب دیے؟ اس کا جواب آپ رائٹ کریں گے کہ حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک اسے ملا تو اس نے خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اس نے کیا رد عمل دکھایا؟ اس نے اس خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ نجاشی نے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا، یعنی اس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال 8 ہجری میں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جو اب مصر کا بادشاہ تھا اس کا کیا رد عمل تھا؟ مصر کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مقوقس وہاں کا حکمران تھا۔ وہاں کے حکمران کا کیا نام ہے؟ مقوقس، وہ وہاں کا حکمران تھا۔ حضرت حاتب رضی تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نجاشی کے پاس لے کر گئے تو آپ کو بہت عزت و احترام سے مہمان رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ورک جو ہے اپنی نوٹ بک پر، اسلامیات کی نوٹ بک کو اچھا سا پریپیئر کر کے رائٹ کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔